بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 14ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش کریں گے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ حجر مکمل اور سورہ نحل مکمل۔ سورہ حجر میں 4 باتیں ہیں۔ کفار کی آرزو، آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ اس کے علاوہ قرآن کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ انسان کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کا مسجود بنایا، شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسان کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی تھی، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ دوسرا قصہ، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کی جڑ صبح ہی صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ تیسرا قصہ اصحاب الحجر کا ہے، ان سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نحل میں 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، توحید، رسالت، شہد کی مکھی، نمبر 4، جامع آیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ توحید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد رسالت، نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ چنانچہ آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد شہد کی مکھی کا ذکر آتا ہے۔ شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے۔ یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس شہد میں اللہ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ نمبر 4، جامع آیت، اس سورت کی آیت نمبر 90 میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ عبادات اور معاملات میں عدل، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور واضح برائی، منع کردہ کاموں اور ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ 5ویں نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا۔ پھر فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار شکر گزار بندے تھے، ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ یہ بھی حکم دیا کہ اللہ کے دین کی طرف حکمت اور اچھے طریقے سے بلانا چاہیے۔ اگر بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی لو جتنا ظلم کیا گیا ہو، البتہ صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی اور کہا گیا کہ آپ ان کفار کے لیے غمگین نہ ہوں اور ان کے افعال سے اداس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ متقین و محسنین کے ساتھ ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔